ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعذروه وتوقروه. صدق الله تعالى. مذاکرات اور مقامات بن کر بیٹھے مشائخ علماء کرام، معزز حاضرین اور عزیزان کرام کا اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ ہم آج اس کی توفیق سے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت مقدسہ کے ناموس کے تحفظ کے عنوان سے منعقد ہونے والی عظیم شان مجلس ہے. اس کے حسن انتظام پر اور اس کے انعقاد پر میں محترم مولانا سید عاشق حسین شاہ صاحب کو، ان کے رفقائے کار کو اور بند روڈ کے جملہ معاونین کو، جن کے تعاون سے اور باہمی کاوشوں سے یہ عظیم شان کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، صحیح نقل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور بلا شک و شبہ ہدیہ تبریک کے مستحق ہیں حضرت علامہ مفتی محمد ضیاء الحمید صاحب صابری دامت برکاتہ، جو صدر ہیں مجلس عمل تحفظ ناموس رسالت کے، جن کی شبانہ روز محنت سے یہ مبارک مشن پروان چل رہا ہے، اور جن کے پیش نظر فقط یہ ہے کہ ان آنکھوں کو قطع کر دیا جائے جو حضور علیہ السلام کی گستاخی رقم کر رہے، اس زبان کو کاٹ دیا جائے جو حضور علیہ السلام کی شان اقدس میں احانت اور گستاخی میں حرکت کرتی. حقیقت یہ ہے کہ یہ جذبہ صادق واقعتاً نہ صرف ایمان کی اساس ہے بلکہ خود عین ایمان. جہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس سے عشق و محبت ایمان کا بنیادی تقاضا ہے، وہاں حضور علیہ السلام کے گستاخ سے اسی شدت کے ساتھ نفرت اور اس کے لیے غیظ و غضب، یہ بھی اسی طرح ایمان کا بنیادی تقاضا ہے. ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا. آپ نے مجھ سے قبل حضرت علامہ مولانا محمد خان قاضی صاحب کو بھی سنا. انہوں نے نہایت فاضلانہ، نہایت ایمان افروز، وجد انگیز، پرمخ اور روح پرور خطاب فرمایا. اللہ تبارک و تعالی
ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے زور بیان میں، شرح صدر میں اور فہم و بصیرت دینی میں اللہ پاک اور برکت عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، اس مختصر سے وقت میں اپنی عدالت طبع کے باوجود میری طبیعت کچھ زیادہ سازگار نہیں ہے اور میں کچھ عدالت کے باعث زیر علاج بھی ہوں، لیکن یہ وعدہ چونکہ کر لیا تھا اور عام وعدہ ایفا کرنا ہی ایمان کا تقاضا ہے، اور یہ وعدہ تو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس لیے اس عہد کے ایفا کے لیے مجھے اگر چارپائی پہ لیٹ کر بھی آنا پڑتا تو میرے لیے فرق، کیونکہ سچ بات ہے ہم زندہ ہی اسی ناموس کے لیے ہیں، بلکہ زندہ بھی اسی ناموس کی برکت سے، جب تک ہماری وابستگی اور غیرت ایمانی کا تعلق ناموس رسالت معاذ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بڑی طور کاملاً رہے گا، تب تک ہم بھی زندہ ہیں، ہمارا ایمان بھی زندہ ہے۔ اور اگر یہ رشتہ کٹ گیا یا کمزور پڑ گیا تو یوں سمجھیں کہ ایمان کا پودا جل گیا، اور ایمان کا پودا جل گیا تو ہم زندہ ہو کر بھی مردوں سے بدتر ہو گئے۔ اس نشست میں میں اس موضوع پر چند کلمات آپ کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب اور تکریم کا معنی کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب و تعظیم کا معنی کیا ہے، اور اہانت اور گستاخی کسے کہتے ہیں، اور قرآن کی نگاہ میں گستاخ رسول کیا ہے۔ اب یہی موضوع حدیث کی روشنی میں بھی اور ائمہ دین کی روشنی کے آراء اور فقہاء امت کی آراء کی روشنی میں بھی طویل موضوع ہے، مگر میں نے اس کا ایک گوشہ لے لیا۔ وہی آیہ کریمہ جس کو حضرت علامہ محمد خان قادری صاحب نے تلاوت کی، اس میں سے ایک ٹکڑا میں نے تلاوت کیا۔ انہوں نے نہایت شر و بس کے ساتھ اور بڑے پیارے عالمانہ انداز کے ساتھ گفتگو کی، مسئلہ آپ کو سمجھا دیا۔ میں اس کی ایک اور جہت کے حوالے سے گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ آپ نے اس آیہ کریمہ میں دو لفظ سنے اور پڑھتے بھی ہیں، وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ دونوں کا معنی بالعموم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرنا اور تکریم کرنا کر دیا جاتا ہے عام طور پر، بے شک یہ من وجہ درست، لیکن حقیقت یہ ہے یہاں دو حکم ہیں، اور توجہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیر کا کیا تعظیر، وتوقر اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توقیر، تعظیر اور توقیر دو حکم ہے آیت کریمہ۔ متعدد معنی ہیں تعظیر کے، مگر ائمہ تفسیر نے جس معنی کو معنی مختار لیا ہے، زیادہ ترجیح دی ہے، زیادہ بہتر سمجھا، وہ معنی تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ لوگوں ایمان والوں اللہ کے برگزیدہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کرو، یہ معنی ہوا وتعذروا۔ کیا معنی ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بولیے تعظیم کرو، پھر دہرایا یعنی ادب کرو، آقا کا ادب کرو، تم اپنے آقا کا ادب کرو، تعظیم کرو، تکریم کرو۔ پھر فرمایا وتوقروا، صاف ظاہر ہے اگر اس کا معنی بھی وہی ادب لے لیا جائے
اور تعظیم لے لیا جائے اور تکریم ہی لے لیا جائے تو یہ تحصیل حاصل ہے۔ وہی بات پہلے فرمائی، وہی بات واو عاطفہ کہہ کے دوبارہ دہرا دی، جس کا کوئی معنی مفہوم و حکمت سمجھ میں نہیں آتا۔ یعنی بات جو بنی کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرو اور تعظیم کرو، یہ ترادف ہو گیا۔ کیا ہوا؟ یعنی مترادف الفاظ ہو گئے، اور مترادف الفاظ فقط حسن کلام کے لیے جدا معنویت اور جدا حکمت نہ ہو، یہ اللہ کی کلام کی شان نہیں۔ انسان اس طرح بولتا ہے، ہم اپنی گفتگو کو، اپنی تقریر کو، اپنے کلام کو، تحریر کو حسین تر کرنے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے، مؤثر بنانے کے لیے، لوگوں سے واہ واہ لینے کے لیے، داد اپنی گفتگو پر لینے کے لیے، اپنی فصاحت و بلاغت کا سکہ جمانے کے لیے، اپنے فن تقریر کا کی داد جمانے کے لیے مترادفات استعمال کرتے ہیں۔ اور ایسے بھی ہو گزرے جو مترادفات میں 3-3 4-4 منٹ بولتے چلے جاتے ہیں، ہم کرتے ہیں ایسا۔ مگر اللہ پاک کو اپنے کلام کے لیے شے کی حاجت بولیے نہیں، اللہ کو شے کی حاجت نہیں، وہ اس حاجت سے پاک۔ وہ جو ایک لفظ بھی اپنے کلام میں اللہ جل مجدہ استعمال فرماتا ہے، وہ اپنی تمام تر معنویت کے اعتبار سے اتنا کامل ہوتا ہے کہ اس مفہوم کی ادائیگی کے لیے، اس کے ایضاح کے لیے، وضاحت کے لیے، اس کی صراحت کے لیے، اسے اچھی طرح اجاگر کرنے کے لیے، نمایاں کرنے کے لیے ہرگز کسی اور لفظ کے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اسی معنی کا، اسی مفہوم کا، اسی معنی کا ملتا جلتا لفظ جب باری تعالیٰ اپنے کلام میں استعمال فرماتے ہیں، اس کا مطلب مترادف کا استعمال نہیں ہوتا، بلکہ اس کی حکمت جدا ہوتی ہے، اس کا معنی اور ہوتا ہے، اس کا اطلاق اور ہوتا ہے، اس کی امپلیکیشن اور ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا وَتُعَذِّرُوهُ، اس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب کرو اور تعظیم و تکریم کرو۔ پھر فرمایا وَتُوَقِّرُوهُ، اور اس کی توقیر کرو۔ تو اب میں اس وضاحت کی روشنی میں وَتُوَقِّرُوهُ کا معنی پھر ادب اور تعظیم کرو یا تکریم کرو یہ نہیں کروں گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے؟ نحو کے بہت بڑے امام ہو گزرے ہیں، مبرد ان کا نام، یہ یاد کر لیں تاکہ بعد میں آپ علماء سے بات کریں، کوئی اعتراض کرے تو کم سے کم اتنی بات تو یاد رہ جائے۔ ایک بہت بڑے امام نحو کے ہو گزرے ہیں، مبرد، کیا مبرد، نحو کے بہت بڑے امام ہو گزرے، اور تفسیر کے اندر بھی ان کا درجہ امامت کا درجہ ہے۔ وہ توقیر کا معنی بیان کرتے ہیں کہ توقیر کسے کہتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ توقیر کا معنی ادب کرنا نہیں بلکہ ادب میں حد سے بڑھ جانا، ادب اور تعظیم میں حد سے بڑھ جانا۔ اب مفہوم آپ سمجھ گئے۔ فرمایا وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ایک تو وہ ادب ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام کے لیے ان کے منصب نبوت کے اعتبار سے، ان کے منصب رسالت کے اعتبار سے، ان کے مقام و منصب کے اعتبار سے لازم ہے، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول جانتے ہوئے مانتے ہوئے میرے محبوب کا ادب تم نے کرنا ہے، تعظیم کرنی ہے، تکریم کرنی ہے۔ یہ تقاضا ہوا وَتُعَذِّرُوهُ کا کہ میرے محبوب کا ادب کرو، میرے محبوب کی تعظیم کرو، میرے محبوب کی تکریم کرو۔ مگر تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، نفس رسالت میں تو یہ سارے برابر ہیں، نبی ہونے اور رسول ہونے میں تو یہ سارے برابر ہیں، مگر درجات میں ہم نے کسی کو کسی پر بلند کر دیا، درجات میں سب برابر نہیں۔ تو فرمایا کہ نبوت و رسالت کے منصب کے اعتبار سے میرے محبوب کا ادب کرو، تعظیم کرو، تکریم کرو، تم پر لازم ہے۔ اگر ادب کو نظر انداز کر دو گے تو ایمان کی دولت سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ مگر یہ دیکھو کہ یہ ایک عام نبی نہیں ہے، یہ ایک عام رسول نہیں ہے جو اپنے رتبے میں، درجے میں، مرتبے میں، مقام و منصب میں ان انبیاء اور ان رسولوں کے برابر، چونکہ یہ درجات میں ان سے متفاوت، مقام و مرتبہ میں ان سے افضل ہے،
خفائل میں فضائل میں ان سے کہیں بدتر ہے۔ اس لیے تعزیر کا تقاضا پورا کرتے ہوئے میرے محبوب کا ادب کرو، اور توقیر کا تقاضا یوں پورا کرو کہ جب میرے محبوب کی باری آئے تو ادب کی ساری حدیں پیچھے رہ جائیں، تم ادب سے آگے گزر جاؤ، حدوں کو توڑ دو، حدوں کو توڑ دو، اور اب تمہارے اوپر ہر نبی کا ادب، ہر نبی کا ادب، تعظیم اور تکریم حد تعزیر پر ہے، مگر جب میرے مصطفیٰ کی باری آئے تو تعزیر سے گزر جاؤ، وہ ادب کرو جو ادب کسی کا نہ ہوا نہ کبھی ہو سکے گا، اور تعظیم و تکریم کی ساری حدیں میرے محبوب کی ذات کے لیے توڑ ڈالو۔ یعنی اولاد اگر ماں باپ کا ادب کرے تو اس کے لیے حد ہے، اس حد سے آگے نہیں جا سکتی۔ چھوٹا بڑے کا ادب کرے تو ایک بولیے حد ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ شاگرد استاد کا ادب کرے تو ایک حد ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ مرید شیخ کا ادب کرے تو ایک حد ہے، اس سے آگے، تو گویا ادب کے لیے، تعظیم و تکریم کے لیے بھی حدیں ہیں، مراتب کے اعتبار سے ادب اور تعظیم و تکریم کی حدیں ہیں۔ تو فرمایا لوگوں، بڑے بڑے لوگ اس دنیا میں ہیں جو ادب کے حقدار ہیں، تعظیم کے حقدار ہیں، تکریم کے حقدار ہیں۔ ہر مستحق کے ادب کا ادب ایک حد کے اندر ہے، ہر مستحق کے تعظیم کا ادب ایک حد کے اندر ہے، ہر مستحق کے تکریم کی تکریم ایک حد کے اندر ہے، مگر جب میرے محبوب کی باری آئے تو میرے محبوب کے ادب کے لیے کوئی حد نہیں ہے، کس کی تعظیم کے لیے کوئی حد نہیں ہے، کس کی توجیہ تاکید کے لیے کوئی حد نہیں ہے۔ اوروں کا ادب حد کے اندر کرو گے تو ادب کا حق ادا ہوگا، اور میرے مصطفیٰ کا ادب حد کے اندر کرو گے تو ادب ہی بن جائے گا۔ مصطفیٰ کا ادب حد سے گزر کے کرو گے تو ادب کا حق ادا ہوگا۔ میرے محبوب کی تعظیم حد کو توڑ کر کرو گے تو عظمت مصطفیٰ کی معرفت نصیب ہوگی۔ میرے محبوب کی تکریم حدوں کو پھلانگ کر کرو گے تو اس کی عظمت کا شعور نصیب ہوگا۔ اس لیے ایمان کے دعوے داروں، ادب کے لیے حدوں کی بات کرو ہر ایک کے لیے، مگر جب ادب مصطفیٰ کی بات آئے ادب ساری حدوں کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دو، حدوں کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دو۔ اب یہ کہنا ناجائز ہو گیا اور قرآن مجید کے حکم کی سراسر خلاف ورزی ہو گیا اور حکم الہی سے بغاوت ہو گیا یہ کہنا کہ تم نبی کا ادب کرتے کرتے حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ اب یہ کہنا قرآن سے کھلی بغاوت بن گیا، قرآن مجید سے کھلی بغاوت بن گیا یہ کہنا بھائی تم نبی کا ادب کرو مگر حد سے کیوں گزر جاتے ہو؟ اگر حد سے نہ گزرے تو قرآن کہتا ہے کہ مصطفیٰ کا ادب ہی نہیں۔ ہر ایک کا ادب حد کے اندر ہے مگر مصطفیٰ کا ادب حد سے آگے۔ میں تو قرآن بتا رہا ہوں، آپ شفا کا دی یاد کی اٹھا کے دیکھ لیں، مبرد کا قول موجود اور متقدمین میں سے معمولی آدمی بھی نہیں، تو ہر ایک کا ادب حد کے کئی سبق کو رکھ لو اچھی طرح، زندگی بھر یاد آئے گا۔ ہر ایک کا ادب حد کے اندر ہے اور حضور کا ادب حد سے باہر، حد سے آگے۔ ہر ایک کا ادب حد سے اندر ہے اور آقا کا ادب حد سے آگے۔ اس لیے یہ امت جو حضور کی امت ہے، یہ حضور علیہ السلام کی شان میں ادنا سی بھی گستاخی ہو جائے تو یہ فرق یہ برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے کہ ادب حد سے آگے، تو یہاں جذبات بھی حد سے آگے ہوتے۔ اب یہاں میں مفہوم مخالف کے طور پہ نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب ادب حد سے آگے ہوا تو گویا جب حد سے آگے بڑھ گئے تو حد رہی، بولیے، بس ایک ہی حد رہ گئی کہ حضور کو خدا نہیں بنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہیں کہنا، خدا نہیں سمجھنا، خدا نہیں بنانا، بس اس کام کو چھوڑ دے، باقی جو کچھ کہے وہ میرے مصطفیٰ کے مقام سے نیچے، جو کہہ نیچے۔ یہی امام حسینی کا عقیدہ ہے، وہ کہتے حضور کو نہ خدا کہو نہ خدا کا بیٹا کہو، باقی جو کہو وہ کم ہے، جو کہو، اس لیے کہ ادب ہوا جو حد سے آگے۔ تو آپ حد سے آگے کہاں تک چلے جائیں گے؟ جہاں تک جائیں گے پھر کوئی حد ہوگی۔ یہ بات سمجھنے والی ہے کیونکہ ہم محدود ہیں نا، ہم ساری حدوں سے آگے جا سکتے ہیں
نہیں جا سکتے، کیونکہ ہم خود حد کے اندر ہیں، ہم خود حد کے اندر ہیں۔ جو محدود ہے وہ غیر محدود ادب کا تقاضا کیسے پورا کر سکتا ہے؟ تو ہم جتنا بھی حدوں سے آگے گزر جائیں، سچ یہ ہے کہ ادب مصطفیٰ کا ادا نہیں ہو سکتا۔ تو اگر ہم حضور کے ادب اور تعلیم و ترغیب کے لیے حدیں بناتے تھے، بل اس سے آگے نہ گزرنا، اس سے آگے نہ گزرنا، اس سے آگے نہ گزرنا، یہ نادانی کی بات ہے۔ ہم حدیں، اللہ حد کو توڑنا چاہتا ہے، ہم حد قائم کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی اس طرح کھیت نہیں ہوتے، کھیت تو حد ہوتی ہے، بننا ہوتا ہے بننا، بھائی اس سے آگے نہ گزرنا، اس سے آگے نہ گزرنا، اس سے آگے میری زمین کی حد ہے، اس سے آگے۔ تو یہ اس لیے دشواری ہوتی ہے کہ دونوں کی حد ہے، دونوں کی، میری زمین کی بھی حد اور آپ کی زمین کی بھی، تو ادھر ہوئے تو میری حد میں، ادھر ہوئے تو دونوں چونکہ محدود ہے نا، اس لیے یا میری حد میں ہوا کوئی یا دوسرے کی حد میں ہوا، دونوں کے محدود ہوئے۔ اب بات کو سمجھ رہے ہیں؟ تو آقا ہے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر اللہ کے سوا کوئی اور ہے؟ حضور سے اوپر، حضور سے آگے اللہ کے سوا کوئی اور ہے؟ بولیے۔ تو اللہ حد والا ہے یا بغیر حد کے؟ اللہ حد والا ہے یا بغیر حد کے؟ بغیر حد کے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب کا ادب حد سے گزر کے کرو، اس لیے کہ جہاں تک چلے جاؤ اس کی تو حد ہی ہے جس میں تم داخل ہوگے، وہ تو ہے ہی حد کے پاس۔ اس کا حد بننا تو ٹوٹ نہیں رہا، اس کا حد اور بننا تو ٹوٹ نہیں رہا۔ تو جہاں تک جاؤ مصطفیٰ کی سلطنت ہے، جہاں تک جاؤ حضور ہی کی عظمت ہے، جہاں تک جاؤ وہ حضور ہی کی حد ہے۔ تمہاری حدیں ختم ہو سکتی ہے، حضور کی عظمت کی حد ختم نہیں ہو سکتی۔ بس ایک شرط ذہن میں رہ جائے کہ جہاں تک بھی جاؤ حضور کو عبد کہتے جاؤ، اسے معبود کہتے جاؤ، حضور کو اللہ کا بندہ مانتے جاؤ اور اسے حضور کا خالق مانتے جاؤ۔ اس خالق و مخلوق کے فرق کو نہ مٹاؤ، خالق و مخلوق کے فرق کو اگر نہ مٹاؤ تو سچ بات یہ ہے کہ پھر جتنا بھی حد سے گزر جاؤ ادب کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ آیت کریمہ کا معنی ہے کہ تعظیم کرو اولاً جس طرح ہر نبی اور رسول کا حق متوقع روح ہو، اور پھر جب میرے محبوب کی بات آ جائے تو پھر حدوں سے آگے گزر جائے۔ اب یہ بات جو میں آپ کے ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب اور تعظیم و تکریم، اس کا مفہوم ہی یہ ہے کہ حد سے بڑھ کر کیا جائے۔ اگر حد سے کم کیا تو ادب نہ رہا، بے ادبی بن گئی۔ اب اس کا مفہوم مخالف دیکھیے، جب ادب حد سے آگے بڑھ گیا، ادب غیر معمولی طور پہ حد سے آگے گزر گیا، تو بے ادبی کیا ہوگی؟ بے ادبی کیا ہوگی؟ اب آپ کے لیے، میرے لیے تو یوں کہا، کسی نے یہ بات کہی تو بے ادبی ہو گئی، یہ بات کہی بے ادبی ہو گئی، کوئی سخت کلمہ بولا بے ادبی ہو گئی۔ مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ادب کی چونکہ حد ہی کوئی نہیں، تعظیم و تکریم کی چونکہ حد ہی کوئی نہیں، تو حضور کی ذات کے لیے بے ادبی کیا ہے یہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ اب مجھے تو کسی نے گالی دی، آپ نے کہا کہ بے ادبی کی، حضرت علامہ کو کسی نے برا بھلا کہا، آپ نے کہا کہ بے ادبی کی، حافظ منظور احمد صاحب کو کسی نے برا بھلا کہا، آپ نے کہا بے ادبی کی، شاہزادہ صاحب کو کسی نے برا بھلا کہا، آپ نے کہا ان کی بے ادبی کی۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی کیا ہے۔ یہ نقطہ، جس طرح پہلا نقطہ آپ سمجھ گئے ہیں، سمجھے یا نہیں سمجھے؟ میں دو چار باتیں ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں تاکہ عمر بھر یاد رہیں اور پھر آپ اس موضوع پر تقریر کر سکیں۔ ٹھیک ہے نا؟ پکی پکی باتیں چند یاد کریں۔ جس طرح ادب حضور کا یہ ہے، اور ادب ہوتا ہی تب ہے جب حد سے بڑھ کے کیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بے ادبی کیا ہے۔ بے ادبی ہمارے لیے بے ادبی کا مفہوم تو سمجھ میں آتا ہے، ماں باپ کا کہنا نہ مانا، برا بھلا کہا، بے ادبی ہو گئی۔ تو دیکھنا ہے کہ آقا کی بے ادبی کا مفہوم کیا ہے۔ تو سن لیجئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی، وہ باتیں تو خیر ہیں ہی بے ادبی، مگر یہ بھی بے ادبی ہے کہ کسی نے حضور کے ادب کی بات کی، حضور کے ادب کی بات کی، تعظیم کی بات کی، تکریم کی بات کی، فضیلت کی بات کی، عظمت کی بات کی، تعریف کی بات کی،
مگر بخل کے ساتھ حد کے اندر رہ کر کی یہ بھی بے ادبی ہے. بخل برتا، کنجوسی برتی میرے آقا کے حسن کو بیان کرنے، بخل برتا میرے آقا کی عظمت کو بیان کرنے. بات قابل توجہ ہے. کر وہ شخص مقرر ہے، مبلغ ہے، مصنف ہے، جو بھی ہے، کر تقریر رہا ہے حضور کی شان میں. کیا حضور علیہ السلام کی شان میں بول رہا ہے، مگر لگتا ایسے ہے بیان کو شان کر رہا ہے، مگر یوں ڈر رہا ہے کہ کہیں حد سے آگے نہ بڑھ جائے. بات ادب مصطفیٰ کی کر رہا ہے، مگر یوں لگ رہا ہے کہ کہیں حد سے آگے. تو حضور کے ادب کو، حضور کی شان کو، حضور کے مقام کو حد کے اندر اندر رکھنا چاہتا ہے. تو جو شخص اس طرح آتا ہے جو جہاں کی عظمت کے بیان کو حدوں کے اندر ڈال کر بات کر رہا ہے، وہ بات عظمت کی کر رہا ہے مگر بے ادب ہو رہا ہے، وہ بے ادب ہو رہا ہے. تو گویا حد سے بڑے ہوئے ادب کا ذکر حد کے اندر کھینچنا، یہ بخل ہے عظمت مصطفیٰ کے بیان میں، یہ بخل ہے شان مصطفیٰ کے بیان میں. تو یہ بخل سینت سے ہی میرے آقا کی گستاخی ہے، یہی اہانت ہے، یہی بے ادبی ہے. باقی بات تو پھر بڑی دور کی رہ جاتی ہے. اب بات کو سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس سے صرف اتنا محسوس ہو جائے، اتنا محسوس ہو جائے کہ حضور کی عظمت اور حضور کی شان کے بیان میں کچھ گھٹن محسوس ہو رہی ہے، چہرے پر کچھ انقباض ہے، تھوڑا سا بوجھ بوجھ لگ رہا ہے. حضور کی شان بیان کر رہا ہے مگر اتنی فرحت اور شرح صدر کے ساتھ نہیں، بے دریغ بے دھڑک اپنے محبوب کی حسن جمال کے تذکرے نہیں کر رہا. اگر اتنا احساس ہو جائے تو جانیے کہ یہ بھی خیال کی بے ادبی ہے، یہ زبان کی بے ادبی ہے، یہ اعتقاد کی بے ادبی ہے. اب قرآن مجید کی آیت کریمہ جس پر مولانا محمد خان صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی، وہ اسی نقطے کو واضح کرتے ہیں، اسی نقطۂ بے ادبی کو واضح کرتے ہیں. اس میں اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. یہ بات قابل توجہ ہے. فرمایا کہ ایمان والو، تم اپنی آواز نبی کی آواز سے اونچا نہ کیا کرو، اور اونچی آواز سے میرے محبوب کو اس طرح نہ بلایا کرو جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے. اب یہاں میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اس نے کوئی بے ادبی کا کلمہ بیان کیا؟ بولیے. کوئی گستاخی کی بات، حضور علیہ السلام کی کسی معجزے کا انکار ہے اس آیت کریمہ میں جس سے روکا گیا؟ حضور کے علم کی وسعت کا انکار، حضور کے حسن و جمال کا انکار، حضور کے تصرفات کا انکار، شفاعت کا انکار. ظاہراً حضور علیہ السلام کے کمالات میں سے کسی کمال کا انکار ہے. جب بے ادبی سے حضور کا نام لیا جا رہا ہے، جب گستاخی سے حضور کو پکارا جا رہا ہے، نام کے اعتبار سے گستاخانہ کلمہ بولا جائے نہیں. یہاں ارشاد کیا فرمایا؟ ایمان والوں، اپنی آواز میرے محبوب کی آواز سے اونچا نہ کرو، اور اس طرح اونچی آواز سے میرے محبوب کو بلاؤ بھی نہ جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے. نتیجہ کیا ہو؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضبط ہو جائیں گے، غارت ہو جائیں گے، رائیگاں چلے جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، اس طرح ختم ہو جائیں گے، نیست و نابود ہو جائیں گے جیسے تم نے وہ اعمال سرے سے کیے ہی نہ. اب جو نقطہ یہاں میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ، مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ رفع صوت یعنی آقا کی بارگاہ میں آواز کا اونچا ہو جانا. اور یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ صرف حضور کی حیات ظاہری کے لیے ہی نہ تھا، آج میرے آقا کی جاریوں کے پاس بھی یہی حکم قائم ہے. حضور کی جاریوں کے پاس بھی یہی حکم رفع صوت کی منع کا قائم. اہل ادب وہاں بھی اسی طرح بولتے، بس آواز کے ساتھ بولتے. تو میں اگر تمہاری آواز اونچی ہو گئی